کہ آج جیسا تیسا ہی صحیح، جس انداز سے بھی مسلمان جمع ہو جاتے ہیں یہ شوکت اسلام کا اظہار تو ہوتا، اور اس لیے بھی اب آنا ہم نے ضروری محسوس کر لیا کہ ہندوستان میں اب چھوٹے دجال پیدا ہو گئے، اور وہ اگر بھیڑ جمع کر پد یاترا کر کے لوگوں کو بھڑکائیں اور یوں کہیں کہ آپ کو دلی بلاسٹ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں میں بھڑکانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بم سے اڑانے والے لوگوں کا بھارت چاہیے یا رکشا کرنے والوں کا بھارت چاہیے، نشانہ مسلمانوں کی طرف، وہ کوئی اور ہوں گے اڑانے والے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں، ہاں ہم بھی جواب میں کہتے ہیں ہمیں بھارت کون سا چاہیے؟ گولی مارنے والے گوڈسے کا نہیں چاہیے، ہر دل میں محبت پیدا کرنے والے غریب نواز کا چاہیے۔ امن کے پیغام ہر علاقے میں پھیلانے والے اس غریب نواز کو تم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ آج لوگوں میں نفرت کا بازار گرم ہو چکا ہے، اور اس لیے بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ آپ ڈرو مت۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر دن ہمارے لیے سب خوشحالی کے نہیں ہوتے، آزمائش کے بھی وقت آتے ہیں۔ چاند کو بھی گہن لگتا ہے لیکن جب چھٹ جاتا ہے تو پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا بھی ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ سے امتحانات اور آزمائش کے اس دور سے گزرتی گئی ہے، اور ثابت قدمی کا یہ امتحان ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا ہماری طرف جھپٹ پڑنے کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ ابھی جیسے کبیر صاحب کہہ رہے تھے، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا۔ کسی کے باپ کا ہے ہندوستان، کوئی نکالے کوئی بٹھائے، لیکن لوگوں میں ایک ڈر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، بھے پھیلایا جائے، اور مسلمان ڈرا سہما جی حضوری کرنے پر آ جائے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، یہ طوفان تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ اس طوفان میں جتنے خس و خاشاک اور کچرے ہیں سب اڑ جائیں گے، اور جو محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہیں وہ ان طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور کھڑے رہیں۔ اس سے بڑے بھی امتحانات آ جائیں وہ ڈٹے رہیں گے اور جمے رہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، پھر اس پر ڈٹے رہ گئے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ فرشتوں کو اتارے گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے فرشتے ڈرو مت، گھبراؤ مت، تھوڑے دنوں کی بات ہے، جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ وہ دن آئے ہیں ہمارے۔ آج ہر جگہ پر کوئی چاقو چھری پر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے آج کل کے پیدا ہوئے کیڑے مکوڑے بھی آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعروں کو منہ دکھانے کے۔ حالات ہمارے بدلے ہوئے ہیں۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے جو حالات آج محسوس کیے ہیں اس کی وجہ یہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ یہ تو حالات ہمارے اس طرح کے ہو گئے کہ ہمارے بچے آوارہ ہو گئے، ہمارے جوان راستہ بھٹک چکے۔ اس کے لیے ایک مشہور محاورہ، بلکہ کسی نے یہ شعر کے انداز میں کہا تھا، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا یہی ہے کہ گھر کی دیوار گر گئی تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیے۔ تمہارے اخلاق تھوڑے نیچے کیا آ گئے،
ہر کسی قوم نے تم کو اپنے نشانے پر رکھ لیا، ہر کوئی ٹرائل مسلمانوں پر کرنے لگ گیا ہے. جس کو بھی آج لوگوں میں، ایک بات آپ کو میں بتاؤں، کہیں چھپا ہوا بھی کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا، اسے مشہور ہونا ہے تو مسلمانوں پر بھونک کر مشہور ہونا چاہتا ہے، اسلام پر بول کر کے وہ باہر آنا چاہتا ہے، ہیرو بننا چاہتا ہے. ہیرو بننے کی یہ جو ہوڑ لگی ہوئی ہے، حیرت کی بات ہے تمہیں اس طرح کی سستی شہرت میں بھی ہم ہی یاد آتے ہیں، وہاں پر بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزوں، یہ حالات ہمیشہ نہیں رہتے، ہمیشہ نہیں رہتے. مصیبتوں کے وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، حضرت خباب ابن الارت، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت خباب کو جان جن کی جا چکی ہے، حضرت خبیب ابن عدی جن کو کفار و مشرکین نے ختم کر دیا ہے. یہ سارے حالات دیکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ یہ سوال سنو توجہ سے. جب مصیبتیں زیادہ آئی تھی، ارے اس کا 5% بھی آج آپ نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، جو صحابہ پر گزری. موب لنچنگ نہیں ہوتی تھی اس وقت، موب لنچنگ بھی ہوئی ہے، صرف مردوں کی نہیں، عورتوں کی بھی، بچوں کی بھی، بے حساب اس وقت قتل بھی ہوئے. اور اسلام کی ابتدائی حالات میں ان لوگوں نے جو مصائب سہے ہیں، تکالیف اٹھائی، تو حضور سے آ کر کے انہوں نے پوچھا تھا کیا ہم حق دین پر نہیں ہیں؟ ہمارا ایمان حق ہے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بلا بالکل حق پر ہے. تو پھر اتنی مصیبتیں آتی کیوں ہیں، اتنی پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ آج ہو سکتا ہے آپ سب کے دلوں میں بھی یہ بات اٹھتی ہو کہ اگر ہم حق پر ہیں تو یہ حالات اس طرح بکھرے کیوں ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھ لینا، حضور نے تو یہ جواب فرمایا کہ تم سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام پر آتی تھیں. نبی تو گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں ڈالی ہیں. انبیاء کرام پر صحابہ سے بھی زیادہ مصیبتیں آئی. حضور نے فرمایا جس کا جیسا امتحان ہوگا ویسی مصیبتوں سے گزارا جائے. اور میں اپنی زبان میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نسبت کی بات آئے، مجھ سے گجرات میں کسی صاحب نے پوچھا، کہا تھا کہ آپ تو سٹیج پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر آپ بولیں گے. سنو، ہم کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو شعر میں استعارہ کے طور پر ہم کہتے ہیں تو شمع رسالت ہے. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ پروانے. اور حضور کو شمع ہم کہتے ہیں. شمع اور پروانے کو کبھی دیکھا بھی ہے یا صرف اور صرف سنا ہے؟ تھوڑی دیر اگر آپ توجہ کریں تو ایک موسم بھی آتا ہے، ویسے بھی لائٹ جہاں پر بھی آپ جلائیں، دیکھو کیڑے مکوڑے جو آ جاتے ہیں ارد گرد گھومتے، چراغ روشن کرو وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے پتنگے آ جائیں گے، کیڑے آ جائیں گے، وہی پروانے ہیں. اور یہ شمع کے ارد گرد آتے کیوں ہیں؟ تھوڑی دیر اس کی روشنی لیتے، گھوم پھر کر کے وہاں پر مر جاتے، جان دے دیتے. کتنے کیڑے مر جاتے ہیں ایک شمع کے پاس، روشنی کے پاس. تو آپ کبھی ان پتنگوں کو پوچھو، اپنے بھائیوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھ رہو، پھر جاتے کیوں ہو؟ چراغ روشن ہے، اس کے ارد گرد آتے کیوں ہو؟ پروانہ جواب دے گا میں پیدا ہی ہوا ہوں شمع پر جان دینے کے لیے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی لیے پروانہ یہ کہتا ہے تو نادان ہے، تو صرف شمع کے ارد گرد میرے بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے مری ہوئی لاشیں دیکھ کر کے پھر کیوں آتا ہے؟ جواب وہ دیتا ہے پروانہ میں پیدا ہی ہوا ہوں شمع کے اطراف گھوم کر اپنی جان دینے کے لیے. ان دنیا والوں کو بتاؤ اے سنی مسلمانوں، غیرت سنی آج بھی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور
آج بھی ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر مرنے کے لیے ہی. اسی لیے تو ہم اپنے بزرگوں سے جو منقول ہمیں عقیدے اور ادب آئے ہیں ہم گنگنا کر کے یوں کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں. ہماری اپنی زندگی ہوتی تو فکر کرتے, ہماری اپنی جان ہوتی تو ہم فکر کرتے. ارے آدمی اس چیز کی حفاظت کی فکر کرتا ہے جو اس کی خود کی ہو. کپڑا میرا ہے تو میں بچاؤں, سامان میرا ہے تو میں بچاؤں. جان میری ہے کہاں کہ میں حفاظت کی فکر کروں. ہم نے تو جان سپرد کی ہے مدینے کے آقا کے حوالے. اور اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں یہ سکھایا تھا, کبھی یہ مت کہنا میری جان ہے میں فکر کروں گا میں حفاظت کروں گا, نہیں بلکہ یوں کہنا یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ توجہ کریں, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں. ارے وہ پرواہ کرے جسے مرنے کا ڈر ہو. اور دوسری بات یہ بھی میں بتاؤں, آپ کو ڈر کس چیز کا بٹھایا جا رہا ہے, کس چیز سے خوف زدہ ہو, بھاگتے کس چیز سے ہو. سب سے لاسٹ اس دنیا میں کچھ ہونے والا ہے تو موت ہے. سب سے آخری چیز کیا ہونے والی ہے, اس کے بعد کیا ہے. سزائیں جتنی بھی ہیں سب سے ہائیسٹ سزا موت ہے. اور موت اس کے لیے ڈراؤنا سپنا ہے جس کو جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے. اور مومن کے لیے ڈراؤنا سپنا نہیں ہے, یہ تحفہ ہے. ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوا, اس کے لیے ڈراؤنا سپنا نہیں ہے. اور سچا مومن تو انتظار میں گزارتا ہے, نہ جانے وہ شب کب آئے گی جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے پاس جاؤں. ہاں میرے عزیزوں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا انگریزوں نے پرکھ کر کے دیکھا تھا تمہاری طبیعت کو, اور اس کے بعد یہ جملہ کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. حقیقت ہے یہ, انگریزوں نے جو کہا تھا یہ بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں. فاقہ کش کس کو کہتے ہیں, مہینوں سے ان کے گھر میں روٹی نہیں آتی, کپڑے کے محتاج ہیں, گھر کی چھت نہیں ہے, لیکن موت سے ڈرتا نہیں ہے. کون سی چیز ہے جو اسے نڈر بنا کر رکھی ہوئی, کون سی چیز ہے جو اسے بے خوف بنا کر رکھی ہے. انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکال کر